پانچواں سبق احسان۔ شیخ رحمت اللہ فرماتے ہیں پانچواں سبق احسان۔ رکن احسان احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں گویا آپ اسے دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ اسے نہیں دیکھ رہے ہیں تو کم از کم یہ تصور تو ہونا ہی چاہیے کہ بلا شبہ وہ آپ کو دیکھ ہی رہا ہے۔ شرح: احسان دین کے سب سے اعلیٰ اور بلند ترین مراتب میں سے ایک ہے۔ دین مراتب ہے، ان میں سب سے اعلیٰ مرتبہ احسان ہے، پھر اس کے بعد ایمان اور پھر اسلام۔ یہاں پر مسپرنٹ ہے۔ دین کے 3 مراتب ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ مرتبہ احسان کا ہے، پھر اس کے بعد ایمان اور پھر اسلام، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، جب جبریل امین نے آپ سے دریافت کیا مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے تو آپ نے فرمایا، ترجمہ: اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز پابندی سے پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو اس گھر کا حج کرو۔ اس نے پھر عرض کیا تو مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور آخرت کے دن کا یقین رکھو، اور جان لو کہ ہر طرح کی تقدیر خواہ خیر ہو یا شر وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس نے پھر عرض کیا مجھے بتائیے احسان کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو کم از کم اتنا یقین رکھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس حدیث کے آخر میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ مسلم، بخاری۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے دین کے 3 مراتب ہیں، اسلام، ایمان اور احسان، اور ان مراتب دین میں سے سب سے افضل مقام احسان کا ہے، اور کوئی انسان جب تک اسلام اور ایمان کو مکمل نہ کر لے اس کے لیے اس مقام و مرتبہ تک پہنچنا ناممکن ہے۔ علماء کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں ہر محسن مرتبہ احسان پر فائز مومن مسلمان ہے، اس لیے کہ ایمان و اسلام کے مرتبہ کو مکمل کیے بغیر احسان تک پہنچنا ناممکن ہے، لیکن ہر مومن محسن نہیں ہو سکتا۔ ہر وہ انسان جو درجہ ایمان تک پہنچ گیا ہو وہ درجہ احسان تک پہنچا ہوا نہیں ہوتا، کیونکہ احسان کا درجہ اعلیٰ و ارفع ہے۔ احسان اتقان اور عمدگی، نفاست اور کمال عمل کو کہتے ہیں، یعنی کسی عمل کو اس طرح پورا کیا جائے کہ وہ اعلیٰ مرتبہ تک پہنچ جائے۔ اس کا ایک ہی رکن ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت گویا تم اس کو دیکھتے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تم کو دیکھتا ہے۔ پس یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے جو اس عزت اور جلال والی ہستی کے قریب کرتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ خوب دل لگا کر اچھے اور عمدہ طریقہ سے عبادت کو پورا کرے، اور عبادت میں اللہ کے مراقبہ اور قربت کا احساس رکھتے ہوئے اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرے تاکہ وہ عبادت کو اس طرح پورا کر سکے کہ وہ اپنے مرتبہ میں کمال درجہ کو پہنچ جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح سے کرے کہ اس کی قربت کا احساس رہے کہ وہ اللہ کے سامنے ایسے کھڑا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کے خوف و خشیت اور اس کی ہیبت اور تعظیم کو واجب کرتا ہے۔ پس جس انسان کی یہ حالت ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی تعلق حاصل کر کے کامیاب و کامران ہو جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کچھ شک نہیں اللہ ان کے ساتھ ہے جو پرہیزگار ہے اور جو احسان کرنے والے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم ان کو ضرور اپنی راہ دکھائیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو محسنین کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید برا اور بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پس جو کوئی اچھائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، اور وہ بہت بڑا ثواب حاصل کر کے کامیاب ہو جاتا ہے، اس کا انجام اچھا ہوتا ہے، اور قیامت کے دن اس کے منازل اعلیٰ و ارفع ہوں گے۔ دین کے مراتب میں سے احسان کا مرتبہ زیادہ بلند ہے، اور اس کا حصول صبر اور مجاہدہ نفس کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جنہوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم ان کو ضرور اپنی راہ دکھائیں گے، اور اللہ تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ پس احسان اپنے نفس سے مجاہدہ، صبر و مصابرہ و مرابطہ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری پر محافظت، اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے مراقبہ اور قرب کے استحضار کا نام ہے۔ انسان کا وصف بالکل یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت گویا تم اس کو دیکھتے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تم کو دیکھتا ہے۔ چھٹا سبق، نماز کی شرائط۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں چھٹا سبق نماز کی شرائط۔ نماز کی شرائط 9 ہے۔ پوائنٹ فرسٹ اسلام، پوائنٹ سیکنڈ عقل، پوائنٹ تھرڈ تمیز، پوائنٹ فورتھ باوضو ہونا، پوائنٹ ففتھ حقیقی نجاست دور کرنا، پوائنٹ سکستھ شرمگاہ کو چھپانا، پوائنٹ سیونتھ وقت کا داخل ہونا، پوائنٹ ایٹتھ قبلہ رخ ہونا، پوائنٹ نائنتھ نیت۔ شرع، اسلام کے ارکان میں سے نماز کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد سب سے بڑا اور زیادہ تاکیدی رکن اور بندے کے اہم ترین کاموں میں سے ایک ہے۔ جو کوئی نماز کی پابندی اور حفاظت کرتا ہے وہ اپنے دین کو محفوظ کر لیتا ہے، اور جو کوئی نماز کو ضائع کر دیتا ہے تو وہ دیگر تمام اعمال کو سب سے بڑھ کر ضائع کرنے والا ہوتا ہے۔ نماز اسلام کا ستون ہے۔ تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نماز کی قبولیت پر ہوتا ہے۔ اگر نماز کو رد ہو گئی تو دیگر تمام تر اعمال کو رد کر دیا جائے گا۔ نماز دین اسلام میں پہلا فریضہ ہے، اور دین میں سب سے آخر میں ختم ہونے والی چیز ہے۔ کسی مسلمان کا دین اس وقت تک استقامت پر نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس کے اعمال کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اس کے دین اور دنیا کے معاملات اعتدال آ سکتا ہے، جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے ہوئے نماز کو صحیح طور پر ادا نہ کر لے، اور نماز قائم کرنے کے لیے اس کی شروط کی رعایت رکھنا اور اس کے ارکان اور واجبات کو ادا کرنا بہت ضروری ہے، اور نماز کو صحیح طرح سے پوری ادا کرنے کے لیے اپنے نفس سے مجاہدہ کیا جائے۔ اسی لیے شیخ رحمۃ اللہ نے یہاں پر یہ درس اور اس کے بعد نماز سے متعلق دروس وارد کیے ہیں۔ بس ان دروس میں نماز کی شروط، ارکان اور واجبات اور سنتوں کا ذکر کیا ہے، جو ایک مسلمان کے لیے اس کی نماز کی کما حق ادائیگی میں معاون ہو سکتے ہیں کہ اس کی شروط اور ارکان اور واجبات اور سنتوں اور مستحبات کی حفاظت کی جائے۔ پہلے آپ نے شروط سے متعلق کلام کیا ہے، اس لیے کہ شروط کو نماز پر سبقت حاصل ہوتی ہے،
اور شروط نماز سے پہلے اس کی تیاری کے طور پر ہوتی ہے۔ پھر ارکان کا ذکر کیا ہے کیونکہ یہ نماز کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اور ارکان کو واجبات پر مقدم کیا ہے کیونکہ ان کی عظمت اور تاکید زیادہ ہے، اور اس لیے کہ اگر رکن رہ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، جبکہ واجب اگر رہ جائے تو سجدہ سہو سے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ جبکہ رکن کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، کسی بھی چیز سے اس کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا اگر کوئی انسان نماز کا کوئی رکن چھوڑ دے اور پھر نماز کے آخر میں 2 سجدہ کر لے تو اس کی نماز ایک رکن کو ترک کرنے وجہ سے باطل ٹھہرے گی۔ نماز کی شرط جیسے کہ علماء کرام نے اس کا مطلب بیان کیا ہے، وہ چیز ہے جس کے عدم سے عدم لازم آتا ہو مگر اس کے وجود سے وجود یا عدم لذات ہی لازم نہ آتا ہو۔ مثال کے طور پر وضو نماز کی شروط میں سے ایک شرط ہے۔ وضو کے نہ ہونے سے نماز کا نہ ہونا اور اس کی عدم صحت لازم آتی ہے، پس جو کوئی بغیر وضو کی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ حدیث میں ہے، نماز میں غلطی کرنے والے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اچھی طرح سے وضو کر لو۔ اخرجہ البخاری مسلم عن ابی ہریرہ۔ پس وضو کے نہ ہونے سے نماز کا نہ ہونا لازم آتا ہے مگر وضو کے ہونے سے نماز کا ہونا لازم نہیں آتا۔ جو کوئی وضو کر لے تو وضو کرنے سے اس کا نماز پڑھنا لازم نہیں آتا، لیکن وضو نہ ہونے سے نماز کا نہ ہونا لازم آتا ہے۔ شرط اول، اسلام کافر کے اعمال باطل ہوتے ہیں یا پھر وہ تباہ شدہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ فرمایا، وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو شخص ایمان سے منکر ہوا اس کے عمل ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔ سورۃ المائدہ۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ۔ مشرکوں کو زیبا نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہیں، ان لوگوں کے سب اعمال بیکار ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ سورہ التوبہ۔ اور جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور آپ کی طرف اور آپ پہلے انبیاء کی طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم ضیاء کاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورۃ الزمر۔ کفر اور شرک سے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ نماز کی شرائط میں سے ایک اس دین میں داخل ہونا بھی ہے، اور اس دین میں داخلہ شہادتین کے اقرار اور اس کے معانی کے فہم اور ان چیزوں کے پختہ عقیدہ سے ہوتا ہے جن پر شہادتین دلالت کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خالص توحید اور مرسلین علیہم السلام کی سچی اتباع۔ شرط دوم، عقل۔ یہ پاگل پن کی الٹ ہے۔ پاگل سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، اس کی نماز معتبر نہیں ہوتی۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخصوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے اور دیوانہ سے حتیٰ کہ اسے عقل آ جائے۔ احمد، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، روایت صحیح ہے۔ شرط سوم، تمیز، سمجھ۔ اتنے چھوٹے بچے کی نماز درست نہیں ہے جو ابھی تک سمجھداری 7 سال کی عمر کو نہ پہنچا ہو۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو تم ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائے تو انہیں اس پر یعنی نماز نہ پڑھنے پر مارو اور ان کے سونے کے بستر الگ الگ کر دو۔ مسند احمد، ابو داؤد، صحیح الالبانی فی الارواء۔ جب بچہ 7 سال کی عمر پہنچ جائے اور وہ سمجھدار ہو جائے، اعمال کو سمجھ اور
ادا کر سکتا ہو تو اس کی رہنمائی کی جائے اور یہ امور اس کے سامنے بیان کیے جائے۔ یہ وقت ہوتا ہے اسے نماز کا حکم دینے کا۔ شرط چہارم، طہارت، حدث کا خاتمہ۔ حدث ناپاکی چھوٹی اور بڑی ہر قسم کی ناپاکی کو شامل ہے۔ حدث اکبر کا خاتمہ غسل سے ہوتا ہے، جیسے جنابت اور حیض سے غسل کرنا، اور حدث اصغر کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے۔ حدث کا خاتمہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں فرماتے۔ صحیح مسلم۔ جو کوئی اس حالت میں نماز پڑھ لے کہ وہ ناپاک ہو، بھلے ناپاکی چھوٹی ہو یا بڑی، تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ شرط پنجم، نجاست کا ازالہ، یعنی نماز کی جگہ اور لباس اور بدن کو گندگی سے مکمل طور پر پاک رکھے۔ فرمان الہی ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ طہارت میں اصل پانی کا استعمال ہے۔ اگر نجاست زمین پر لگی ہو تو اس پر پانی بہا کر پاک کیا جائے، اور اگر کسی دوسری چیز کو لگی ہو تو اسے دھو کر پاک کیا جائے۔ حاشیہ، جو کوئی نماز پڑھنے کے بعد دیکھے کہ اس پر گندگی لگی ہوئی ہے اور اسے یہ پتہ نہ چل رہا ہو کہ یہ گندگی کب لگی ہے، تو اس کی نماز درست ہوگی۔ ایسے ہی اگر اسے پتہ چل بھی جائے کہ یہ گندگی نماز سے پہلے لگی ہے اور وہ اسے ختم کرنا، پاک کرنا بھول گیا تھا، تو راجح قول کے مطابق صحیح بات یہی ہے کہ اس کی نماز درست ہوگی۔ اور اگر اسے نماز کے دوران گندگی کا پتہ چلے اور یہ ممکن ہو کہ عمل کثیر کے بغیر اسے ختم کیا جا سکتا ہے، جیسے جوتے کا اتار دینا یا اس طرح کا کوئی کام، تو وہ گندگی کو ختم کر دے اور نماز کو جاری رکھے، اور اگر اس کی گندگی کو ختم نہ کر سکے تو اس کی نماز باطل ہوگی، اسے دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ شرط ششم، شرمگاہ کا پردہ۔ اعضائے پردہ کو کسی سطر والی چیز سے ڈھانپ کر چھپانا واجب ہے، اور اسے کھلا رکھنا کبھی سمجھا جاتا ہے، اور ایسا کرنے سے حیا آتی ہے۔ فرمان الہی ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم، ہر سجدہ مسجد کے وقت اپنے تئیں مزین کیا کرو۔ سورۃ الاعراف۔ اس سے مراد ہر نماز کا وقت ہے، پس جو کوئی ننگی حالت میں نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہوتی ہے۔ اس پر تمام اہل علم کا اجماع ہے۔ ہاں، اگر کسی انسان کے پاس کپڑا ہی نہ ہو تو اس کا مسئلہ علیحدہ ہے۔ ایسے ہی حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالغ عورت کی نماز بغیر اوڑھنے کے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ احمد، یہ روایت صحیح ہے، اور ترمذی میں بھی ہے۔ عورت نماز میں اپنے چہرے کے علاوہ باقی تمام اعضاء کو چھپائے گی۔ ہاں، اگر اجنبی مرد بھی وہاں موجود ہو تو وہ اپنے چہرے کو بھی چھپا لے گی۔ اجنبی لوگوں کے سامنے چہرے کو چھپانا بہت سارے دلائل کی روشنی میں واجب ہوتا ہے۔ حاشیہ، عورت کو ایسا کپڑا پہننا چاہیے جس سے اس کی جلد چمڑی کی مواصفات بیان نہ ہو سکتی ہوں، یعنی کپڑے کے اندر اس کی جلد یا بال نظر نہ آتے ہوں۔ عورت ساری کی ساری پردہ کی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، المرأۃ عورہ، عورت تمام پردہ ہے۔ عورت نامحرم مردوں کے سامنے ساری کی ساری پردہ کی چیز ہے۔ اس کے لیے کسی بھی طرح جائز نہیں کہ نماز میں یا عام حالت میں اپنے جسم کو کوئی حصہ ایسے کھلا چھوڑ دے جس پر نامحرم کی نظر پڑ سکے۔ پس عورت پر تمام بدن کا پردہ کرنا واجب ہے۔ ہاں، جب وہ تنہائی میں یا ایسی جگہ نماز پڑھ رہی ہو جہاں اس سے کوئی اجنبی نہ دیکھ رہا ہو تو وہ اپنے ہاتھ اور چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے۔ شرط ہفتم، نماز کا وقت ہونا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔ سورۃ النساء۔ ہر نماز کے لیے ایک مناسب وقت متعین ہے، نہ ہی اس سے پہلے نماز پڑھی جا سکتی ہے اور نہ ہی بعد میں۔ فرمان الہی ہے،
اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نمازی اور صبح کو قرآن پڑھا کرو، کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا موجب حضور ملائکہ ہے۔ پس نماز کو اس کے وقت پر قائم کیا جائے۔ حاشیہ: یہ اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے احوال کی مناسبت سے اختیار کردہ ہے اور ان کی پابندی کرنا واجب ہے، اور فوت شدہ نماز کی فی الفور قضا پڑھنے کے لیے جلدی کرنا بھی واجب ہے۔ اس لیے اس جیسی اگلی نماز کا انتظار نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ بعض لا علم لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ہر قضا نماز کو اس جیسی نماز مثلا ظہر کو ظہر کے ساتھ اور عصر کو عصر کے ساتھ اور پھر وہ نماز میں تاخیر کرتے ہیں۔ ایسے ہی فرض نماز میں دیر ہو جائے تو اس کی ادائیگی کے لیے ممنوع وقت نکلنے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسے فی الفور پڑھا جائے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ پس نماز کو اس کے وقت پر قائم کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے اور نماز کی امامت کروائی اور پانچوں نمازیں پہلے وقت میں ادا کی۔ پھر ایک دن کے بعد تشریف لائے اور آپ کی امامت کی اور یہ نمازیں آخری وقت میں ادا کی اور پھر ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: یہ آپ سے پہلے انبیاء کی نمازوں کا وقت ہے اور مستحب وقت انہی دو وقتوں کے درمیان ہے۔ ابو داؤد ترمذی۔ یعنی پہلا وقت اور آخری وقت، پس نماز کو اس وقت میں ادا کیا جائے۔ زیادہ بہتر اور افضل نماز کو پہلے وقت میں ادا کرنا ہے، سوائے گرمیوں کے موسم میں۔ نماز ظہر کے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب گرمی تیز ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی تیزی دوزخ کی آگ کی بھاپ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بخاری مسلم۔ یعنی میں اتنی تھوڑی سی دیر کرو کہ سورج کی گرمی کا زور ٹوٹ جائے۔ ایسے سنت مطہرہ میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ نماز عشاء میں تاخیر کی جائے۔ ہاں، اگر اس کی تاخیر میں نمازیوں پر مشقت ہو تو پھر پہلے وقت میں ادا کر دیا جائے۔ شرط ہشتم: قبلہ رخ ہونا، یعنی کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف۔ سورۃ البقرہ۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ نمازی پر قبلہ رخ ہونا فرض اور نماز درست ہونے کی شرط ہے۔ سنت مطہرہ سے اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں آپ نے نماز میں غلطی کرنے والے کی اصلاح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اچھی طرح سے وضو کر لو اور پھر قبلہ رخ ہو جاؤ۔ نحم: نیت کا مقام دل ہے۔ نمازی اپنے دل میں ارادہ کرے کہ وہ کون سی نماز ادا کر رہا ہے، اس کے لیے زبان سے بولنے کی ضرورت ہرگز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ یہاں پر نیت سے مراد وہ عمل ہے جس سے امتیاز حاصل ہوتا ہے۔ پس ظہر اور عصر کی نماز کے مابین کس چیز سے امتیاز ہوگا اور فرض اور نفل کے مابین کیسے امتیاز ہوگا، یہ صرف دل میں نیت سے ہی ممکن ہے۔ نیت کو الفاظ میں ادا کرنا بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و اجمعین کے عمل سے ایسا ثابت نہیں ہے، اور جو کچھ بعض لوگ کرتے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اونچی آواز میں کہتے ہیں، میں عصر کی نماز کی نیت کرتا ہوں، 4 رکعت نماز فرض فلاں جگہ پر۔ ایسا کرنا بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عمل سے ایسا کرنا ثابت نہیں ہے۔ ہر بدعت کا بوجھ اس کے مرتکب پر ہوتا ہے، اس پر کوئی اجر نہیں ملتا۔ اجر کا تعلق
و اتباع سنت کے ساتھ ہے۔ بدعت اور دین اللہ میں نئی ایجادات کے ساتھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ارشاد فرمایا دیا ہے، جس کسی نے کوئی ایسا کام کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا وہ مردود ہے، یعنی ایسا کام عمل کرنے والے کے منہ پر مار دیا جاتا ہے، اسے شرف قبولیت حاصل نہیں ہوتا۔ پانچواں